السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا جی، تو انشاءاللہ ہم اپنا 80 ڈیز چیلنج عید کے دوسرے دن اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ اب اور ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے. اسٹوڈیو کا کام بھی رہتا ہے، لیکن وہ چیزیں میں نے آرڈر کی ہے وہ ٹائم سے آئیں گی، تو وہ بھی اسٹوڈیو میں آپ لوگوں کو بہتری نظر آئے گی. اب چیلنج کا اسٹارٹ جو کی پوائنٹس ہیں میں اس ویڈیو میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم کریں گی ان 80 ڈیز میں. تو ان 80 ڈیز میں ہمارا جو مین فوکس ہوگا، نمبر 1 وہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں: فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب. ان 80 ڈیز میں ہم نے ان اکاؤنٹس کو گرو کرنا ہے. کس طرح گرو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تقریباً ہمیں ہر ایک دن 5 ویڈیوز ہر ایک پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے. 5 ویڈیوز ہم نے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے. 5 ویڈیوز ہم نے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے. 5 ویڈیوز شارٹس ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے. اور 5 ویڈیو ریلز ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے. یہ تو شارٹ ویڈیوز کے لیے ہو گیا. اب ہم ہر ایک دن ایک ویڈیو جو کہ ہماری یوٹیوب چینل پہ ڈالی جائے گی، وہی ایک ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر بھی ڈالی جائے گی. تو اس طرح سے ہم اپنے اکاؤنٹس کو گرو کریں گے. ہم کنسسٹنسی رکھیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا ایک طریقہ کار اس طرح ہے ان کو گرو کرنے کا کہ جیسی آپ جتنی بھی کنسسٹنس رہو گے تو اتنی ہی چانسز ہے کہ آپ کی ویڈیو وائرل جائے گی. تو اس طرح ہم اکاؤنٹس گرو کریں گے. یہ نہیں کہ ہم پرانے اکاؤنٹس گرو کریں گے. میں نے خود نیو اکاؤنٹس کریٹس کیے سارے پلیٹ فارمس پہ، تو وہ میں زیرو سے گرو کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس نیکسٹ 80 ڈیز میں. کس طرح گرو کرنی ہے وہ ٹپس پہ میں آپ کو ٹائم کے ساتھ دیتا رہوں گا. تو یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس گرو کریں گے. تقریباً 80 ڈیز چیلنج ہے، تو 80 ملٹیپلائڈ بائی 5، تو تقریباً یہ 480 ویڈیوز بنتے ہیں، شارٹ ویڈیوز جو کہ ہم نے ان پلیٹ فارمس پہ اپلوڈ کرنی ہے. باقی 80 ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پر ڈالنی ہے اور 80 ویڈیوز ہم نے فیس بک پیج پہ ڈالنی ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. اب دوسرا جو پوائنٹ ہے، اس میں ہم بیسکلی جو بکس ڈسکس کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کون سی بکس ہم نے ڈسکس کرنی ہے. پہلا جو بک ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، میرا فیوریٹ بک ہے. اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اینڈ اٹ ول ٹیچ اس دیٹ واٹ the rich teach to their kids and what the middle class and poor teach to their kids. So this is one of the favorite book of Robert Kiyosaki. So this book will be discussed in detail, and I will divide its pages. It is around about 200 pages, so I will divide it. اینڈ وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنے پیجز کتنی دن ریڈ کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 80 ڈیز چیلنج ہے. تو تقریباً میں نے 6 بکس آرڈر کی تھی، وہ آ گئی ہے. تو تقریباً ہم اس کو ڈیز میں ڈیوائڈ کرتی، پھر میں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم نے ایک بک کی کتنے پیجز ریڈ کرنے ہیں. سو یہ تو ہو گیا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. اب جو دوسرا بک ہمارے پاس ہے وہ ہے تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل. So this is also one of the hot selling book, and then it filled with a lot of financial advices, with a lot of other stuff that is beneficial for business and financial growth. The third book we have is Psychology of Money. It will give us a timeless lesson on wealth, greed and happiness. So we will discuss it in detail. This is one of the self-development books about financial freedom and financial literacy. So we will discuss it in detail in this 80 days challenge. Another book I have is Atomic Habits by James Clear. So it will also gives us an easy and proven way to build good habits and break bad habits. So we will also discuss this in detail. Another book we have is
The Art of Reading Minds by Henrik Pexis. So this book gives us the understanding of others to get what we want. In order to understand other to get we want, it means जो हम चाहते हैं हम दूसरों से किस तरह गेट कर सकते हैं. तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बुक है, हम इसको भी स्टडी करेंगे. और लास्ट में जो आता है 48 Laws of Power, ये भी फेवरेट बुक है बाय रॉबर्ट ग्रीनी, मुझे बहुत पसंद है. इसकी 48 लॉज है, वो भी सेल्फ डेवलपमेंट के लॉज हैं. वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक लॉज मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है. तो ये तो हो गया बुक्स, ये 6 बुक्स सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स हम इस चैलेंज में पूरा करेंगे. वो मैं आपको बता दूंगा कि एक बुक को कितनी दिनों में ख़त्म करना है और कितने पेजेस हमने पर डे रीड करने हैं. ये तो दूसरा हो गया, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट. अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम 2 स्किल्स जो मेरे सामने मैंने अपने सामने रखे हैं. एक तो ई कामर्स हो गया. ई कामर्स के हवाले से आपको जो भी नॉलेज चाहिए हो, जो भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर मैं आपको दूंगा ग्रुप में. जो बंदे जिन बंदों ने ग्रुप को ज्वाइन किया है वो उधर क्वेश्चन करेंगे, मैं उनको आंसर दूंगा. सारी डिटेल्स A to Z मैं समझाऊंगा कि किस तरह करना है. तो ई कामर्स हो गया. ई कामर्स में अमेज़न शॉपिफाई आजकल ट्रेंडिंग में है, सब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं. तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. इन 80 डेज चैलेंज में ऐसा स्टेज भी आएगा जिसमें मैं खुद अपना स्टोर आप लोगों के सामने क्रिएट करके उसे लाइव करूंगा और उस पर मैं एड्स रन करके सेल्स लेके आऊँगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा. दूसरा हो गया ट्रेडिंग. अब ट्रेडिंग में बहुत से मसले आते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों के पास नॉलेज नहीं होता. वो बस ऑनलाइन ग्रुप्स है, वो ग्रुप्स उनको सिग्नल भेजते हैं और वो उन सिग्नल्स के पीछे जाकर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं जा रहे. तो इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ है, मैं भी वो आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है ये चीज़ें. तो ये तो हो गया 3 चीज़ें. एक हो गया हमारा बुक्स, दूसरा हो गया ट्रेडिंग एंड ई कामर्स, और तीसरा जो हमारा हो गया वो है तकरीबन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ग्रो करना. ये 3 पॉइंट्स हो गए. अब चौथा पॉइंट्स मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ. फिटनेस बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. एक्सरसाइज करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपने दिमाग की डेवलपमेंट भी आप एक्सरसाइज से ही करेंगे. सो एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एक्सरसाइज तकरीबन फिटनेस इंडस्ट्री में मेरा खुद का तकरीबन 5-5.5 साल मेरा एक्सपीरियंस है. अगर आपको फिटनेस के रिलेटेड जो भी चीज़ चाहिए होगी, जो भी नॉलेज चाहिए होगा, जो क्वेश्चन आपके होंगे उनके आंसर भी मैं आपको दूंगा. ये तो हो गई 4 चीज़ें. अब 5वें नंबर पर जो पॉइंट हमारे साथ आता है वो ये है कि हम अपनी इंग्लिश को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं. हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश टू स्पीक इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. सो हाउ वी कैन डू इट. हम जो चीज़ें मैं खुद पे अप्लाई करूँगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. इसमें 3 चीज़ें हम करेंगे. पहला तो हमारा हो गया कि हम फ्लुएंट इंग्लिश किस तरह सीखेंगे. दूसरा हम कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे और तीसरा हम प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करेंगे. ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ना तो स्कूल में काम किया जाता है, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन होती है लेकिन वो 3-4-5 मिनट की होती है. और मैं ये भी बता दूं कि इसमें ऐसे टीचर्स भी होते हैं जिनको ना कम्युनिकेशन स्किल का पता होता है और ना प्रेजेंटेशन स्किल्स का पता होता है. क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान आपके साथ क्या होता है, आपको या तो 2 मिनट मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिले तो 5 मिनट ज़्यादा आपको नहीं मिलते. और इसमें टीचर्स ने आपको जो चीज़ें पढ़ाई होती, असल में प्रेजेंटेशन का मतलब तो ये होता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें. लेकिन नहीं, इस पर काम नहीं किया जाता. उधर भी प्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है वो उल्टा है. उल्टा इस तरह है कि टीचर्स ने हमें जो चीज़ें पढ़ाई होती है वो चाहते हैं कि हम वही चीज़ बिल्कुल करेक्ट उसी तरह ही पढ़ाएं. हम फिर भी उसी तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन
آج تک کسی بھی مجھے پرسنل کسی بھی ٹیچرز نے، بلکہ میرے کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کوئی بھی ٹیچرز کسی بھی اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن اسکل، کمیونیکیشن اسکل پہ کام نہیں کرتا. نہ انگلش، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ انگلش بولو، لیکن وہ ان چیزوں پہ کام نہیں کرتے کہ اس کو کس طرح امپروو کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو کس طرح امپروو کیا جائے. کیونکہ پریزنٹیشن میں آپ کو جب 5 منٹ مل جاتی ہے تو اس میں آپ جو ٹاپک ڈیلیور کرتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آ کے ڈائس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو چیز کوئی پیج لے کے آتا ہے، کوئی رجسٹر لے کے آتا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے ٹاپک ڈیلیور کرتا ہے. نہ تو بورڈ کا یوز ہے، نہ ٹیچرز یہ بتاتا ہے کہ اپنی گیسچرز کو پریزنٹیشن میں کس طرح اپنے یوز کرنا ہے، اپنی واک کو کس طرح پریزنٹیشن کے دوران امپروو کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، نہ آپ کا ٹیچر بتائے گا، بلکہ اس میٹرک سسٹم میں، یہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی، یہ ایک میٹرک سسٹم ہے. اس میٹرک سسٹم میں آپ کی ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں کیا جاتا. آپ کی کمیونیکیشن اسکل، انگلش اسپیکنگ اسکل اور پریزنٹیشن اسکل پہ کام نہیں کیا جاتا. بس یہی چیز ہے جو ہم سے کرواتے ہیں کہ بھائی جو چیز ہم نے پڑھائی ہے جا کے وہی چیز لکھ کے لیا، بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے. ان کے لیے فارمیلٹی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ان چیزوں کو امپروو کرنا کتنا لازمی ہے. لیکن وہ بس اپنا کام کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم اس پہ کام کریں گے، اس 80 ڈیز چیلنج میں ہم اس چیز پہ کام کریں گے. تو یہ 5 پوائنٹس ہو گئی. اب میں نے کچھ اور پوائنٹس پہ رکھے، لیکن اس پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں. تو جس طرح میں ان کو بھی امپروو کروں تو وہ بھی میں اس 80 ڈیز چیلنج میں ڈالوں گا. تو یہ 5 چیزیں تو بالکل پکی ہے. پہلا کہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو گرو کرنا ہے. 80 ملٹیپلائڈ بائی 5، ہم نے 480 ویڈیوز ہر ایک پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرنے ہیں. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پلیٹ فارم ہیں. میں نے بتا بھی دی ہے، لیکن میں پھر بھی ریپیٹ کروا دوں گا. دوسرا جو ہم نے چیلنج پورا کرنا ہے، وہ ہم نے ان 6 بکس کو ریڈ کرنا ہے. ہاں، ادھر ایک اور بک میں مس کر گیا، دا تھیوری آف اسلامک جیورسپروڈنس، جو کہ میں نے آرڈر کیا ہے لیکن ابھی تک پہنچا نہیں ہے. وہ میرا ایک اسلامک پروفیسر، اسلامک ڈپارٹمنٹ کا، اس نے مجھے ریکمینڈ کیا ہے. اس میں آپ کی اسلام کی ڈیپ نالج ہے. آپ اسلام کی ڈیپ نالج سے اپنے آپ کو باخبر کر سکو گے اگر اس بک کو ریڈ کرو گے، دا تھیوری آف اسلامک جیورسپروڈنس. اب وہ بک آئے گی، اس میں جو بھی چیزیں ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اگر ہم نے یہ بک سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے پڑھنے ہیں تو ہم نے اسلام کو پیچھے نہیں چھوڑنا. ہم نے اسلام کے ہر ایک پوائنٹ آف ویو پہ اپنے آپ کے لیے وہ چیزیں سامنے رکھنی ہے جو کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے، اور ان چیزوں کو سمجھنا بہت لازمی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اسٹڈی کریں گے. اور قرآن تو ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں مارننگ میں تقریباً 1 گھنٹہ تو ہم روزانہ دیتے ہیں. میں خود دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن پورا دن انسان کا پھر صحیح رہتا ہے. تو دوسرا یہ ہو گیا. تیسرا ہمارا ٹریڈنگ اور ای کامرس میں شاپیفائی ہو گیا، اس پہ ہم ورک کریں گے. چوتھا ہمارا جو چیلنج ہو گیا وہ انگلش اسکل، پریزنٹیشن اسکل اور کمیونیکیشن اسکل کو ہم کس طرح امپروو کریں گے. اور 5واں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے فٹنس. ہم فٹنس پہ کام کریں گے. اگر آپ کی فٹنس صحیح ہو تو آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی بالکل صحیح ہوگا. تو یہی 5 پوائنٹس ہے جس پہ ہم کام کریں گے. باقی اور بھی پوائنٹس ہیں جو میں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ میں ابھی ورک کر رہا ہوں. جیسے ان کو میں امپروو کروں گا، ان چیزوں کو بھی میں اس 80 ڈیز چیلنج میں ڈالوں گا. سو یہی پوائنٹس ہیں، اس پہ ہم کام کریں گے. اور انشاءاللہ یہ ہم عید کے دوسرے دن اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ جو یہ نیکسٹ 80 ڈیز ہے یہ بہت لازمی ہے ہمارے لیے، بہت لازمی ہے. تو اس کو ہم نے اپنے آپ پہ لگانا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. یہ بیسیکلی 80 ڈیز جو ہے یہ ہم اپنے آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو جو چیزیں میں کروں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور جو لوگ بھی میرے ساتھ اس چیلنج میں شامل ہیں ان کے لیے میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. میں نے لنک بھی فیس بک پہ بھی شیئر کی ہے اور بہت سی جگہوں پہ بھی شیئر کی ہے. تو آپ لوگوں نے اس گروپ میں لازمی ایڈ ہونا ہے، اپنے آپ کو لازمی ایڈ کرنا ہے. کیونکہ یہ نیکسٹ 80 ڈیز جو ہے یہ اٹ ول بی لائف چینجنگ جرنی فار آل آف یو. سو
you must have to join our WhatsApp official group, as I've already shared the link with you people via Facebook and many other social media platforms. So these are the things, and now you have to take care of yourself and be ready for this challenge. It is going to be started from 2nd April. So see you 2nd April.